وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت نام الہادی، ہدایت دینے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ الہادی ہے، اور اللہ کا احسان کہ اس نے اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اس ہدایت کی وہ دعا ہے جو قرآن میں سب سے پہلے سکھا دی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا ناظرین، اور اس بات کی مثال اس سے ہے کہ جب انسان صحیح اور سچے دل سے جھک جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، تو اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے بہت سی مثالیں ہیں، لیکن اس میں سب سے خوبصورت مثال جو مجھے آج کے لیے لگی وہ یہ کہ فرعون کے دربار میں جب جادوگر آتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے معجزات کو نیچا دکھانے کے لیے اسی نیت سے آتے ہیں، مگر آگے ہوتا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں اور وہ ایمان لے آتے ہیں۔ تو دن کے پہلے حصے میں وہ اللہ کے نبی کے خلاف کھڑے تھے، اور دن کے آخری حصے میں وہ شہید تھے۔ یہ ہدایت کہاں سے آئی؟ یہ کہاں سے ان کو ملی؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہ ہدایت اللہ ان کو دیتا ہے، اپنے ان بندوں کو عطا کرتا ہے جو یہ ہدایت صحیح میں مانگتے ہیں، جو چاہتے ہیں۔ اور ناظرین، ہدایت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اس کو ہم اس بات سے سمجھیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا پانچوں نمازوں میں، نوافل میں، سنتوں میں، تمام میں فرض قرار دی گئی۔ سورہ الفاتحہ جس میں ہدایت کی دعا مانگی جاتی ہے، اس کے بغیر کوئی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اس قدر اہمیت کی حامل یہ دعا، اور دینے والا کون؟ الہادی۔ جب آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، تو وہ الہادی آپ کو تھام لیتا ہے۔ اب میں چاہوں گی کہ میری ساتھی اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں کہ انہوں نے اس اسم سے کیا سیکھا۔ مجھے اس سے یہ یاد آ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دوز ہو اسٹرگل فار آر کاز، تو وی ول شورلی ایڈ دیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، ہم ان کو ضرور اپنا راستہ دکھائیں گے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس سے یہ بات اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہدایت a lot of people want it، لیکن یہ بیٹھے بٹھائے نہیں مل جاتی۔ اور ہاں جی، دل میں ہوتا نا کہ وہ ڈیزائر ہونا بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، یو ہیو ٹو موو، یو ہیو ٹو ورک فار اٹ۔ محنت کرنی ضروری ہوتی ہے، اور اس محنت کے بیچ میں، اور وہ محنت آسان نہیں ہوتی۔ وہ دیکھنے سے تو بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، بہت کوئی اسپرچل لگ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ایکچولی کرنا اس کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے۔ Exactly, it's a lot harder than it seems. It requires a lot of mental strength or a lot of effort. اور جیسے اور بہت ساری قربانیاں، ایموشنل سیکریفائس۔ ایگزیکٹلی، جیسے ہم if we look at the companions of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کو when they had years of victory after migration، تو that came after the years of persecution۔ اور جیسے ابراہیم علیہ السلام، سارے prophets ان کی آگے جنریشنز میں سے ہیں، بالکل، لیکن وہ اس ساری پرسیکیوشن اور یہ عطا ہمیں کتنی فیسینیٹ کرتی ہے کہ سارے انبیاء ان کے اس میں آئے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ جب عمرے کے بعد آپ نوافل ادا کرتے ہیں تو اس میں مقام ابراہیم کا ذکر آتا ہے، تو وہ بظاہر تو ہمیں بہت فیسینیٹ کرتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ہم حضرت ابراہیم کی کوشش اور محنت اور ہم اسٹرگل چاہتے ہیں کہ ہدایت کے ہم لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہی اللہ کے اتنے کلوز ہوں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے لیے آگ میں بھی ڈالے گئے تھے وہ۔ اور پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹس ویسا ہو جیسے صحابہ کا تھا، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ان کی سیکریفائسز کیا تھی۔ بالکل، صحابہ کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جب قربانیاں کی، گھر بار چھوڑے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ٹائٹل سے نوازا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جیسے اس کی ایگزامپل مصعب بن عمیر جی ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے کہ کیسے اسلام لانے سے پہلے he was almost royalty، اور he was one of the most beautiful people، اور
اسلام کے بعد ہی واز ایز اف کہ ہی اون نتھنگ، اور صرف اللہ کا قرآن تھا، exactly. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھانے کے لیے مدینہ سب سے پہلے بھیجا کہ وہ وہاں پہ مدینہ میں تعلیم دیں گے. بالکل جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ فرام ریچز ٹو ریگز، تو ان کا بالکل ایسی سچویشن تھی کہ وہ ہی یوز ٹو بی امنگسٹ رائلٹی مکہ کی، اور اس کے بعد جب وہ شہید ہوئے تو ان کو کور کرنے کے لیے جو کپڑا دیا جا رہا تھا وہ بھی پورا نہیں تھا. بالکل. اور پھر وہ گھاس ڈال دی گئی. اور پھر آج ہم ان کو کیسے اور کتنی عزت اور محبت سے یاد کرتے ہیں. تو یہ وہ ریوارڈز ہیں جو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے سے ملتے ہیں. اور ناظرین، دینے والی ذات الہادی، ہدایت صرف اور صرف اللہ کی ہدایت، اور طلب بھی اسی سے کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ